ایک اہم چیلنج ہے علماء کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، جسے الحاد کہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا قرآن اور احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ الحاد ہوتا کیا ہے؟ کیا قرآن پاک میں کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارشاد ہے یا حدیث مبارکہ میں؟ اور اسی طرح قدیم الحاد اور جدید الحاد میں کیا فرق ہے؟ آپ ذرا الحاد پہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے توسل سے میں ڈیجیٹل آواز نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر پروگرام ارینج کیا اور ہم سب کو اس میں دعوت دی۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے اللہ کے وجود کا انکار۔ اسلام کے اندر 3 چیزیں اہم ہیں: عقیدہ توحید، نبوت اور آخرت۔ الحاد ان تینوں میں سے کسی ایک کے انکار کا نام ہے۔ یا تو ملحد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا نبوت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور یا پھر آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ قدیم زمانے سے ان کا وجود موجود ہے۔ ملحدین کا جی ملحد جو ہیں وہ قدیم زمانے سے۔ جی بدھ مت کو آپ اگر دیکھیں تو ان کا یہی مذہب ہے الحاد ٹھیک۔ کا۔ اور ہندو جو ہے ان کے اندر ایک جین مت ہے، وہ جی بھی ملحد کو ماننے والے ہیں۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے ان کا وجود ہے۔ جی لیکن اس وقت یہ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، سائنسی علوم نہیں تھے، نالج کم تھا، تو اس لیے انہوں نے اتنا زیادہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا یا اسلام کے خلاف اعتراضات نہیں کیے۔ علم کی یعنی اس دور میں کمی تھی، سائنسی علوم نہیں تھے۔ پھر یہ تیسری صدی عیسوی کے اندر پھر یہ سائنسی علوم جب انہوں نے سائنسی علوم کا آغاز ہوتا ہے، ارسطو وغیرہ، افلاطون وغیرہ نے جب سائنسی تھیوری پیش کی جی تو پھر عیسائی اس سے بہت امپریس ہوئے۔ اور پھر عیسائیوں نے یورپ کے اندر تیسری صدی عیسوی میں جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے الحاد کا پرچار شروع کر دیا عیسائیوں نے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو جدید سائنس ہے جی اس نے الحاد کے نظریے کو پروان چڑھایا۔ جی ارسطو افلاطون نے جی وہ اسی الحاد کے نظریات کے فالوور تھے۔ جی اور اس دور میں تیسری صدی عیسوی میں جو عیسائی تھے جب انہوں نے ان کا فلسفہ پڑھا، ارسطو کو، افلاطون کو پڑھا، تو وہ جی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اور جی پھر یورپ کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کے اندر انہوں نے جب وہ آئے عیسائی تو انہوں نے لوگوں کو فورس کیا اور جی ان کے نظریات کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ جی اور پھر آہستہ آہستہ 13ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک پھر عیسائیوں کے خلاف جب لوگوں کو نئے سائنسی تھیوریز آئیں، لوگوں کے پاس نالج زیادہ ہوا، تو پھر انہوں نے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پوپ تھے اس کے خلاف ہو گیا۔